پاکستان کا انرجی سیکٹر ایک گہری اور لمبی کرائسس کا شکار ہے۔ کئی انیشیٹوز لیے گئے لیکن ان کا فائدہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ ہر کرائسس کے ساتھ لاس بڑھتا گیا اور کئی ریفارمز واپس الٹ گئے۔ انرجی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے سنجیدہ اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے اور انرجی شارٹیج اس کرائسس کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ہر روز بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی قلت اور پاور کٹس نے ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچایا۔ انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق پاکستان 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہا تھا، جس نے انڈسٹریز کو سلو کر دیا، بزنس کو روک دیا اور عوام کو شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ کچھ جگہوں پر یہ ڈیوریشن 18 گھنٹے تک پہنچ گئی، خصوصاً 2010 کے فلڈز کے بعد جب سسٹم اور کمزور ہو گیا۔ انرجی کرائسس کا اکنامک نقصان بھی بہت گہرا ہے۔ ریسرچ کے مطابق صرف پاور شارٹیجز کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان پہنچتا ہے۔ انڈسٹریز بند ہوتی ہیں، ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں اور جی ڈی پی کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ 8,00,000 سے زائد جابز صرف ایک سال میں متاثر ہوتی ہیں جب اکنامک ایکٹیویٹی سلو ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ پاکستان کی انرجی پلاننگ جو 5 ایئر پلانز میں لکھی ہوتی ہے، پیپر پر تو کوہیرنٹ لگتی ہے لیکن گراؤنڈ پر امپلیمنٹ نہیں ہوتی۔ مسئلہ صرف ٹارگٹس کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے گورننس، کوآرڈینیشن اور فالو تھرو موجود نہیں۔ انرجی کرائسس صرف نمبرز کا ایشو نہیں بلکہ ملک کے سوشل اور اکنامک سٹیبلٹی کا سوال ہے۔ جب بجلی روزانہ بند ہوتی ہے، انڈسٹریز رکتی ہیں، گھر اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں تو فرسٹریشن بڑھتی ہے اور سوشل انریسٹ کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان کا انرجی سیکٹر ایک ایسی دلدل میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنے کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز اور صحیح ڈیسیجن میکنگ بہت ضروری ہو چکی ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے انرجی سیکٹر اور اکانومی میں پالیسی فنڈامنٹلز کے بارے میں۔ پالیسی فنڈامنٹلز کو صحیح طرح سمجھنا اور امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ صحیح نہ ہوں تو پازیٹیو انیشیٹوز بھی نیگیٹو ریزلٹس دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکنامک مینجمنٹ کی ذمہ داریوں کو سینٹرل گورنمنٹ سے پروونسز میں ٹرانسفر کیا گیا، ساتھ ہی فائنینشیل ریسورسز بھی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ڈیوولوشن ایک اچھا انیشیٹو ہے، اونرشپ بڑھاتا ہے اور سروس ڈیلیوری اور پروڈکٹیوٹی کو امپروو کر سکتا ہے، مگر اصل میں یہ انیشیٹو مختلف مسائل کی وجہ سے ٹھیک طرح کام نہیں کر پایا۔ مسائل میں پور گورننس، کم پروونشل کیپیسٹی اور فائنینشیل پلاننگ میں کمی شامل ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن سروسز بھی افیکٹ ہوئیں اور سسٹم کا اوور آل حالت اور خراب ہو گیا۔ پاکستان کے انرجی سیکٹر میں بھی پازیٹیو انیشیٹوز کا نیگیٹو امپیکٹ دیکھا گیا۔ یہ سچویشن اکانومی کے دوسرے سیکٹرز میں بھی دکھائی دیتی ہے اور ایگریگیٹ میں اکانومی پر برا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم پالیسیز کو اسٹرانگ اور ڈیٹا بیسڈ بنائیں تو ہی سیکٹر اور اکانومی دونوں سسٹینیبل اور سٹیبل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے انرجی سیکٹر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پالیسی میکنگ اور کوآرڈینیشن صحیح طرح سے ہوتی ہی نہیں۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، بہت سے ڈیولپنگ ملک اس سے گزرتے ہیں۔ اسی لیے ایکسپرٹس انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ یعنی IEP کو بہت ضروری سمجھتے ہیں۔
IEP کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انرجی سیکٹر کے تمام پلانز کو ایک فریم ورک میں جوڑ کر نیشنل آبجیکٹیوز کے مطابق چلایا جائے۔ اس سے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم انرجی نیڈز کو بہتر طریقے سے پلان کیا جا سکتا ہے اور ریسورسز کا استعمال سسٹینیبل بن جاتا ہے۔ پاکستان میں پالیسی میکرز کو یہ ضروری ہے کہ وہ کرائسس ڈریون ڈیسیجن سے نکل کر ڈیٹا بیسڈ انفارم ڈیسیجنز لیں، کیونکہ جب کوآرڈینیشن نہیں ہوتی تو سیکٹر کے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں اور اکانومی کا بہت حصہ اس سے ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے۔ IEP پاکستان میں پہلے بھی انٹروڈیوس ہوا تھا، مگر پالیسی لیول فریگمنٹیشن کی وجہ سے سسٹین نہیں ہو سکا۔ اچھی بات یہ ہے کہ IEP کا انالیٹیکل بیس بہت تیزی سے واپس اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے اگر انسٹیٹیوشنز کو صحیح ڈائریکشن دی جائے۔ یہ بھی حوصلہ افزا بات ہے کہ IEP کو ریوائیو کرنے کا آئیڈیا پہلے سے ہی پالیسی ڈسکشنز کا حصہ رہا ہے، اور اگر گورنمنٹ اس فریم ورک کو اڈاپٹ کر لیں تو انرجی سیکٹر میں لانگ ٹرم سٹیبلٹی لائے جا سکتی ہیں۔ آج ہم انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ یعنی IEP کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ صرف انرجی ریسورسز کی اویلیبلٹی کا مسئلہ نہیں، بلکہ ان کا بہتر مینجمنٹ اور سسٹینیبل انرجی پالیسی کی کامیابی کا راز ہے۔ IEP کو سسٹین کرنے کے لیے اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز اور فیزڈ اپروچ ضروری ہے۔ انٹرنیشنل تجربہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسٹرکچرڈ پلاننگ اور امپلیمنٹیشن سے انرجی کرائسس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے انرجی سیکٹر میں کئی گہری پرابلمز ہیں۔ پالیسیز کا زیادہ کمرشل انرجی پر فوکس اور نان کمرشل فارمز کو اگنور کرنا، بڑھتا ہوا انرجی ڈیفیسٹ اور ساتھ ہی کئی ریسورسز جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئے۔ تیسرا مسئلہ سرکولر ڈیٹ کا ہے، جو کئی انرجی ریلیٹڈ انٹرپرائزز کو پیرالائز کر چکا ہے اور پاور سپلائی کو سیویئرلی لمٹ کر دیا ہے، بھلے ہی انسٹالڈ جنریشن کیپیسٹی کافی ہو۔ یہ دکھاتا ہے کہ شارٹ ٹرم سٹاپ گیپ سولوشنز پر ریلائی کرنا کتنا غلط ہے، جبکہ سسٹمک پرابلمز سالوں سے ایکیومولیٹ ہوئی ہیں۔ چوتھا مسئلہ اپرچونٹیز اور IEP کے پوٹینشل امپیکٹ کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں IEP کا تاریخی سفر، اس کا پرومسنگ سٹارٹ اور ڈیمائس کے ریزنز جیسے کہ پالیسی انسٹیٹیوشنز کا ان چیکڈ فریگمنٹیشن سمجھاتا ہے۔ IEP کو ری انٹروڈیوس کر کے وائبرنٹ انرجی پالیسی کے ذریعے پاکستان کے انرجی سیکٹر کو سٹیبلائز اور اکانومی کو ریکور کرنا ممکن ہے۔ اگر یہ فریم ورک اڈاپٹ ہو جائے تو لانگ ٹرم ایفیشنسی، ریلائبلٹی اور سسٹینیبلٹی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیپیسٹی بلڈنگ ڈیولپمنٹ پروسیس کا کور فنکشن ہے اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کمیونٹی کا سینٹرل فوکس بھی۔ پہلے صرف انڈیویجول ٹریننگ پر زور دیا جاتا تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ صرف ٹریننگ کافی نہیں ہوتی۔ آج کے اسٹیٹ آف دی آرٹ انالیسس کے مطابق ایفیکٹو کیپیسٹی تبھی بنتی ہے جب وہ 3 لیولز پر ڈیولپ کی جائے۔ پہلا لیول انڈیویجول کا ہے، جہاں سکلز اور نالج بلڈ کی جاتی ہیں، مگر یہ سکلز تبھی کام کرتی ہیں جب انڈیویجول کو صحیح آرگنائزیشنل سٹرکچر اور انوائرنمنٹ ملے، ورنہ ٹرینڈ لوگ یا تو پرانے طریقے پر واپس چلے جاتے ہیں یا پھر ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں ان کی سکلز زیادہ بہتر استعمال ہو سکیں۔ دوسرا لیول انسٹیٹیوشنل ہے، جہاں آرگنائزیشنز کی ایبلٹی، پرفارمنس اور ایفیشنسی میٹر کرتی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کیپیسٹی نئی گڈز اور سروسز ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے۔ پبلک سیکٹر میں یہ کیپیسٹی سروسز کو فیئر، ایفیشینٹ اور ایفیکٹو طریقے سے ڈیلیور کرنے سے جڑی ہوتی ہے۔
تیسرا لیول پالیسی انوائرنمنٹ کا ہے، جہاں انسٹیٹیوشنز کو چلانے کے لیے صحیح گورننس اور انسینٹیوز پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ جب یہ تین لیولز انڈیویجول، انسٹیٹیوشنل اور پالیسی انوائرنمنٹ ایک دوسری کے مطابق اور متناسب ہوتے ہیں، تبھی سسٹینیبل کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے۔ یہ چیپٹر پاکستان کے انرجی سیکٹر میں کیپیسٹی بلڈنگ کی اصل صورتحال کو سمجھاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ ان تھیوریٹیکل پرنسپل سے ڈیویشن کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے IEP یعنی انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ کے پروسیس کے بارے میں۔ یہ ایک 5 سٹیج اپروچ ہے جو ملک کے انرجی سیکٹر کو سٹرونگ اور سسٹینیبل بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ پہلی سٹیج میں ہم ملک کے سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ اور نیشنل آبجیکٹیوز کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انرجی پلاننگ کا تعلق صرف سیکٹر تک نہیں بلکہ اکانومی کے ہر پہلو سے ہے۔ دوسری سٹیج میں ہم انرجی ڈیمانڈ کو اینالائز کرتے ہیں۔ ہر فیول ٹائپ اور ہر کنزیومر کیٹیگری، ہاؤس ہولڈز، انڈسٹری، ٹرانسپورٹ کے لیے فیوچر ریکوائرمنٹس کو ایسٹیمیٹ کرنا اس سٹیج کا مقصد ہے۔ تیسری سٹیج میں ہم اویلیبل انرجی سپلائی آپشنز کو آئیڈینٹیفائی اور ایویلویٹ کرتے ہیں تاکہ ہر ڈیمانڈ کے لیے بیسٹ پاسبل سورس مل سکے۔ چوتھی سٹیج میں انرجی بیلنس کنسٹرکٹ کی جاتی ہے۔ یہ کمپلیکس پروسیس ہے جس میں سپلائی اور ڈیمانڈ کو میچ کیا جاتا ہے اور ڈومیسٹک پروڈکشن، امپورٹس، انوینٹری ویریشنز، سسٹم یوسیج اور کنورژن لاسز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ آخری سٹیج میں پالیسیز تیار کی جاتی ہیں اور ان کے امپیکٹس اینالائز کیے جاتے ہیں۔ اینالسٹس کو انفراسٹرکچر باٹل نیکس، ڈیمانڈ سپلائی ٹرینڈز اور نئے سپلائی آپشنز کو مد نظر رکھ کر فیوچر پروجیکشنز تیار کرنے ہوتے ہیں۔ یہ پروسیس IEP کا سب سے کرٹیکل اور سوفسٹیکیٹڈ پارٹ ہے جو انشور کرتا ہے کہ انرجی سیکٹر پالیسیز اکانومی کے آبجیکٹیوز کے ساتھ ہارمونائز ہوں اور سسٹینیبل گروتھ میں کنٹریبیوٹ کریں۔ پاسٹ میں انرجی سیکٹر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ یہ مختلف حصوں میں بکھرا ہوا تھا۔ الیکٹریسٹی، پیٹرولیم اور فارسٹری جیسے ڈپارٹمنٹس الگ الگ منسٹریز کے انڈر کام کرتے ہیں اور بغیر کسی کوآرڈینیشن کے اپنی پالیسیز چلاتے ہیں۔ ایسے حالات میں انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ یعنی IEP صحیح طرح کام نہیں کر سکتی۔ اس کے کچھ ٹیمپرری حل نکالے گئے، جیسے کسی ایجنسی میں چھوٹا پلاننگ گروپ بنا دینا، لیکن اس سے اکثر بائس پیدا ہو جاتا ہے، یا پھر پلاننگ منسٹری میں ایک سیل بنا دینا، لیکن اس سے انرجی کی اہمیت کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ سب صرف سٹاپ گیپ سولوشنز ہیں۔ تو اس کا پرماننٹ سلیوشن کیا ہے؟ ہمیں ایک سنگل منسٹری آف انرجی کی ضرورت ہے جو پورے سیکٹر کی ذمہ دار ہو۔ اس منسٹری کے پاس پورا اتھارٹی اور ہائی لیول ایکسیس ہونا چاہیے تاکہ پلاننگ ایفیکٹو ہو سکے۔ ہاں، جو ڈیلی آپریشنز، پالیسی ایگزیکیوشن اور پرائسنگ کے کام ہیں وہ کنسرنڈ ایجنسیز کے پاس ہی رہنے چاہیے جہاں ان کا اصل کام ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ IEP کا مقصد پرانی طرح کی سینٹرل پلاننگ واپس لانا یا بیوروکریسی بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس انسٹیٹیوشنل سٹرکچر سے کوآرڈینیشن بہتر ہوتی ہے، ڈیسیجن میکنگ تیز ہوتی ہے اور ان نیسیسری ریڈ ٹیپ اور منسٹریز کی بھیڑ ختم ہو جاتی ہے۔ انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ یعنی IEP کو ڈیولپنگ کنٹریز میں 1970s میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا اور اس کے اصول ڈیولپڈ کنٹریز میں کامیاب بھی رہے۔
لیکن 1990s کی شروعات میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آئی ای پی کو سیٹ بیک ملا۔ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کمیونٹی نے سینٹرل پلاننگ کی کسی بھی شکل کو پروموٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ مان لیا گیا تھا کہ فری مارکیٹ خود ہی صحیح انرجی پالیسیز طے کر دے گا، لیکن بعد میں یہ سوچنا غلط ثابت ہوا کیونکہ فری مارکیٹ کو میچور ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ سوویت یونین سے الگ ہونے والی نئی ریاستوں نے مارکیٹ ریفارمز اپنانے کے باوجود انٹیگریٹڈ انرجی پالیسی کی بنیادی چیزوں کو برقرار رکھا۔ آج وہ ملک جو آئی ای پی کو چھوڑ چکے تھے وہ افسوس کر رہے ہیں۔ ان سب تبدیلیوں کے باوجود بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز نے انٹیگریٹڈ پلاننگ کو کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھا۔ جہاں انرجی ڈیولپمنٹ کامیاب رہی، وہاں آئی ای پی کی 3 خصوصیات ہمیشہ برقرار رہیں: ڈیٹیلڈ انالیسز، بہتر کوارڈینیشن کے لیے پالیسی لیول انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس، اور مضبوط امپلیمنٹیشن۔ یہ انسٹیٹیوشنل سٹرکچر یا تو الگ سے انرجی منسٹری تھی یا پھر سینٹرل منسٹری کے اندر انٹیگریٹڈ انرجی ڈپارٹمنٹ۔ بیلاروس، بلگیریا، قزاقستان، ترکی، یوکرین اور ویتنام جیسے ملک اس کی اچھی مثال ہیں۔ خاص طور پر ترکی اور قزاقستان، جنہوں نے انٹیگریٹڈ لائن منسٹریز کے ذریعے کامیاب پالیسیز امپلیمنٹ کی ہیں، پاکستان کے لیے بہترین ماڈلز ہیں۔ پاکستان کے کئی 5 ایئر پلانز کو دیکھ کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے انرجی آبجیکٹیوز ہمیشہ کلیئرلی سیٹ کیے گئے تھے۔ ان کا بیسک مقصد تھا اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے انرجی سیکٹر کو سٹرونگ بنانا۔ پہلا آبجیکٹیو تھا کہ انرجی سپلائیز کو بہتر بنایا جائے، انڈیجنس ریسورسز کو ڈیولپ کر کے، سستی امپورٹڈ انرجی لا کر، اور ڈیلیوری سسٹم کو ماڈرن اور ریلائبل بنایا جائے۔ دوسرا آبجیکٹیو تھا کہ انرجی سیکیورٹی مضبوط ہو تاکہ ہم امپورٹڈ انرجی پر کم ڈیپینڈ کریں اور اپنی لوکل سپلائیز کو ڈائیورسیفائی کر کے شاکس کا سامنا کر سکیں۔ تیسرا آبجیکٹیو تھا کہ سیکٹر کو لانگ ٹرم سسٹینیبل بنایا جائے، جس میں گورنمنٹ اپنا آپریشنل رول کم کرے، پرائیویٹ سیکٹر کو اٹریکٹیو انسینٹیوز ملیں، فورن اور لوکل انویسٹمنٹ آئے اور کمپٹیشن سے سروس کوالٹی بہتر ہو۔ لیکن ان خوبصورت آبجیکٹیوز کے باوجود گراؤنڈ ریئلٹی بالکل مختلف رہی۔ امپلیمنٹیشن ہمیشہ ویک رہی اور پالیسی میکرز ان میکینزم سے کم واقف رہے جو ان گولز کو اچیو کر سکتے تھے۔ اسی لیے اچھی نیتوں کے باوجود بھی انرجی پالیسیز کئی دفعہ کویسچنیبل ثابت ہوتی رہی ہیں۔ پاکستان کی ٹوٹل انرجی سپلائی 63 ملین ٹنز آف آئل ایکویولنٹ ہے۔ اس میں نیچرل گیس 49%، آئل 31%، ہائیڈرو الیکٹریسٹی 11% اور کول 7% کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ باقی 2% نیوکلیئر پاور، ایل پی جی اور امپورٹڈ الیکٹریسٹی سے آتا ہے۔ امپورٹ کافی اہم رول پلے کرتا ہے۔ لگ بھگ 1/3 آئل اور کول کے فارم میں امپورٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس کول اور پیٹرولیم ریزروز کے باوجود آئل امپورٹس پاکستان کی کروڈ آئل اور پروڈکٹس کی ریکوائرمنٹ کا 80% پورا کرتے ہیں، جو $12 بلین اینول کاسٹ رکھتا ہے۔ کول کا بھی 60% امپورٹ ہوتا ہے۔ کروڈ آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹس کے دام بڑھنے کے سبب آئل امپورٹ بل اور بڑھ کر $38 بلین تک پہنچ سکتا ہے 2000۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری انرجی پالیسیز میں ایک بہت بڑا بلائنڈ سپاٹ ہے؟ پالیسی میکرز کی ساری توجہ صرف کمرشل انرجی پر ہوتی ہے تاکہ جی ڈی پی گروتھ بڑھے۔ اس چکر میں وہ نان کمرشل انرجی یعنی لکڑی، فیول ووڈ اور بایو میس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔
اگر آپ آفیشل انرجی رپورٹس دیکھیں تو وہ ادھوری ہیں کیونکہ ان میں یہ ٹریڈیشنل سورسز شامل ہی نہیں ہوتے۔ لیکن اگر ہم حقیقت کو دیکھیں اور ان چیزوں کو ڈیٹا میں شامل کریں تو حیران کن نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اصل میں انرجی سپلائی کی لسٹ میں سب سے ٹاپ پر بایو فیولز ہیں، اس کے بعد گیس، آئل اور ہائیڈرو پاور کا نمبر آتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے گھریلو سیکٹر یعنی کہ ہاؤس ہولڈ کا 50% انرجی کنزمپشن انہی سورسز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس میں سب سے زیادہ لکڑی جلائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسے اگنور کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ صاف ہے۔ پالیسی میکرز کو لگتا ہے کہ صرف کمرشل انرجی ہی اکنامک گروتھ لاتی ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں گروتھ رک چکی ہے۔ لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ جب آپ نان کمرشل کنزیومرز کو اگنور کرتے ہیں تو اس سے غربت بڑھتی ہے، اور جب غربت بڑھتی ہے تو لانگ ٹرم میں ملک کی پیداوار اور ترقی خود بخود نیچے آ جاتی ہے۔ صرف جی ڈی پی کے نمبرز بڑھانا کافی نہیں، زمینی حقیقت کو سمجھنا اور اس نگلیکٹڈ سیکٹر پر دھیان دینا اب وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ایک بڑی اور بڑھتی ہوئی انرجی کی کمی ڈیفیسٹ اس وقت جب ذخائر کی ظاہری اپیرنٹ ابنڈنس ہو تو اکثر ایک ایسی پالیسی رسپانس کی طرف لے جاتی ہے جو اس صورتحال کو اور زیادہ خراب کر دیتی ہے۔ انرجی کی یہ کمی اور اس کی متوقع پروجیکٹڈ ترقی انرجی سیکٹر کی نازک حالت کو سب سے زیادہ ظاہر کرتی ہیں۔ انرجی ڈیفیسٹ اصل میں پرائمری انرجی کی ڈیمانڈ اور ملک کے اندر اس کی انڈیجنس دستیابی کے درمیان کا فرق ہے۔ یہ دستیابی رکاوٹوں سے گھری ہوئی ہے، جیسے کہ ایکسپلوریشن اور ایکسپلائٹیشن کی حد، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر، فائنینشل ریسورسز، فزیکل ایکسیس اور انسانی صلاحیت میں کمی۔ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے انرجی سپلائی کو 60 ایم ٹی او ای سے بڑھا کر 198 ایم ٹی او ای تک لے جانا ضروری ہے۔ یہ 6.5% کی سالانہ اکنامک گروتھ فرض کرتا ہے۔ موجودہ اسٹریٹجی کے تحت اگلے 2 سالوں میں 4.5% سے 6% گروتھ کی امید ہے۔ 15 سال کی اسی مدت یعنی پیریڈ میں انڈیجنس سپلائی کو 40 ایم ٹی او ای سے بڑھا کر صرف 75 ایم ٹی او ای تک پہنچانے کا اندازہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ موجودہ 20 ایم ٹی او ای کی کمی 122 ایم ٹی او ای تک پہنچ جائے گی۔ یہ حالت غیر مستحکم ایکسٹرنل سورسز پر غیر حقیقی طویل مدت کی ڈپینڈنسی کو درشاتا ہے۔ پاکستان کا انرجی ریسورس بیس سبسٹینشل اور بڑے پیمانے پر ان ایکسپلائٹڈ ہے۔ پاکستان میں انرجی کے بنیادی یعنی مین ریسورسز ڈپلیٹنگ فاسل فیولز اور رینیویبل فارمز سے بنتے ہیں۔ پیٹرولیم کے لیے پراسپیکٹو ایریا 8,30,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے۔ آئل کے پروبیبل ریزروز 27 بلین بیرلز انمانت ہو چکے ہیں۔ اس میں سے 965 ملین بیرلز کنفرم ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا سرکولر ڈیٹ انرجی سیکٹر کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل چکا ہے جہاں بجلی کی پیداوار تو کافی ہے مگر سپلائی پھر بھی کم ہوتی رہتی ہے۔ مسئلہ اصل میں پیمنٹ اریئرز کا ہے۔ سرکاری پاور سسٹم اپنے خرچے سیل سے پورے نہیں کر پاتا اور جب گیپ پیدا ہوتا ہے تو گورنمنٹ پیسہ انجیکٹ کر دیتی ہے۔ یہ شارٹ ٹرم سلیوشن مورل ہیزرڈ پیدا کرتا ہے اور اصل ایشو ہمیشہ بیک برنر پر چلا جاتا ہے۔ سرکولر ڈیٹ بڑھتا اس لیے ہے کیونکہ ٹیرفز وقت کے مطابق ایڈجسٹ نہیں ہوتے، پیٹرولیم پرائسز بڑھتے ہیں، ہائیڈل جنریشن کم ہوتی ہے اور لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی بھی مشکل میں ہوتی ہے۔ سسٹم لاسز 25-30% تک پہنچ چکے ہیں، جس میں بہت حصہ نان ٹیکنیکل لاسز یعنی چوری کا ہوتا ہے۔ بل ریکوری بھی کمزور ہے اور کنزیومر اریئرز 30% تک جا چکے ہیں۔ کرپشن، ویک گورننس، لوڈ ڈسپیچ ایشوز اور مینٹیننس سٹینڈرڈز کا گرنا مسئلے کو اور گہرا بنا دیتا ہے۔ آئی پی پیز کو ٹیک اور پے اگریمنٹس کے تحت پیمنٹ دینا ہوتی ہے، چاہے بجلی لی جائے یا نہیں۔
जब सरकार फ्यूल सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और आईपीपीज को टाइम पर पैसे नहीं देती तो पूरा चेन जैम हो जाता है। ये विशियस साइकिल एनर्जी सेक्टर को सस्टेन नहीं करने देती। एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि पाकिस्तान के पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कम है। हकीकतन कैपेसिटी 39,000 मेगावाट से ज़्यादा है, जबकि डिमांड लगभग 15,000 से 20,000 मेगावाट होती है। मसला कैपेसिटी का नहीं बल्कि यूटिलाइजेशन और सिस्टम लॉसेस का है। ग्रिड, ट्रांसमिशन और बिलिंग सिस्टम की इनएफिशिएंसीज बिजली को लोगों तक सही तरह पहुंचने नहीं देती। आज हालत ये है कि सर्कुलर डेट इकोनॉमी के लिए एक साइलेंट किलर बन चुका है। जब तक गवर्नेंस रिफॉर्म्स, टैरिफ रैशनलाइजेशन, सिस्टम अपग्रेड्स और स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ये साइकिल टूट नहीं सकता। शॉर्ट टर्म बेलआउट्स सिर्फ जख्म पर पट्टी लगाते हैं, लेकिन असली इलाज अभी भी इंतजार में है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए थे जिन्हें अगर उस वक्त अक्लमंदी से हैंडल किया जाता तो आज हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस नाम की कोई चीज ना होती? आज हम बात करेंगे द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज के बारे में। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह क्राइसिस अचानक नहीं आया। अगर माजी में हमारे पास आईईपी यानी इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग का निजाम मुकम्मल तौर पर एक्टिव होता तो हमें आने वाले खतरात और एनर्जी शॉर्टफॉल के वार्निंग साइंस बहुत पहले मिल चुके होते। मशहूर इकोनॉमिस्ट बर्की 2007 कहते हैं कि पॉलिसी मेकर्स ने हिस्ट्री के इन अहम मोड़ों को ज़ाया कर दिया। पिछले कई सालों में एनर्जी सेक्टर का जवाल दरअसल पॉलिसी रिवर्सल्स, रिफॉर्म्स में ताखीर और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें यानी रेड टेप का नतीजा है। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं हुई, बहुत से लोगों ने सिंसियर एफर्ट्स किए, लेकिन वो कोशिशें ओवरऑल नेगेटिव माहौल और ख़राब पॉलिसीज़ की वजह से कभी कामयाब ना हो सकीं। लेकिन हमने असल में खोया क्या? इसे समझने के लिए हमें वापस अर्ली 1980s में जाना होगा। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन का सुनहरी मौका था। उस वक्त 4 इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज पाकिस्तान में मौजूद थीं। ये कंपनीज अपना रिस्क कैपिटल लगाकर गहरे कुएं यानी डीप वेल्स खोद रही थीं। पाकिस्तान का सक्सेस रेशियो अच्छा था और एक्सपर्ट्स को उम्मीद थी कि यहाँ बड़ी डिस्कवरीज होने वाली हैं। लेकिन फिर एक अजीब वाकया हुआ। एक बड़ी ऑयल कंपनी जो कामयाबी के बिल्कुल दहलीज यानी थ्रेशहोल्ड पर थी, उसने अचानक ऑपरेशन रोका, अपना कंसेशन वापस किया और पाकिस्तान छोड़कर चली गई। इस एक कंपनी के जाने का नुकसान सिर्फ वहां तक महदूद नहीं रहा। इसका सबसे बुरा असर ये हुआ कि 10 मजीद कंपनीज जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थीं, उन्होंने भी नेगेटिव सिग्नल लिया और अपने कदम वापस खींच लिए। सोचिए, अगर वो 10 कंपनीज उस वक्त पाकिस्तान आ जातीं तो आज हमारी एनर्जी की सूरत हाल क्या होती? अब सवाल ये है कि वो कंपनी गई क्यों? इसके पीछे 2 बड़ी वजहें थीं। पहली वजह थी डबल टैक्सेशन। गवर्नमेंट एजेंसी ने टैक्स स्ट्रक्चर में लचक नहीं दिखाई। उन्होंने एक ऑब्वियस गलती को ठीक करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उस कंपनी पर डबल टैक्स लगा और उनका कैश फ्लो तबाह हो गया। दूसरी वजह थी प्राइसिंग अनसर्टेनिटी। उस वक्त पॉलिसी ये थी कि तेल और गैस निकालने के बाद गवर्नमेंट के साथ कीमत तय की जाएगी। कंपनीज के लिए ये अनसर्टेनिटी बहुत बड़ा रिस्क थी कि करोड़ों रुपए लगाने के बाद पता नहीं सही दाम मिलेगा या नहीं। हमारे पॉलिसी मेकर्स उस वक्त ये समझ ही नहीं पाए कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी दुनिया के साथ compete कर रहा था। हमने थोड़ी सी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन यानी टैक्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को कुर्बान कर दिया। हालांकि बाद में आने वाले लोगों ने इन पॉलिसीज को ठीक कर लिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल चुकी थी। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिसी कोऑर्डिनेशन की कमी रही है।
اسی وجہ سے دی نیو یارک ٹائمز نے بھی 2010 میں کوٹ کیا تھا کہ اسلام آباد میں کوئی بھی کوہیرنٹ انٹیگریٹڈ پلان پر کام نہیں کر رہا ہے۔ وینانٹ 2007 کے مطابق ہمارے سیکٹر میں سسٹم وائڈ پلاننگ کی صلاحیت کی کمی تھی، اسی لیے برکی 2007 ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ قریشی 2007 نے بھی اس بات پر زور دیا تھا کہ the costs of inaction are high۔ آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے انرجی سیکٹر میں کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں۔ اس پیپر کے مطابق کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کے 3 لیول ہیں: انڈیویجول، انسٹیٹیوشنل اور پالیسی لیول۔ انڈیویجول لیول پر ٹرینڈ لوگوں کے باہر جانے کے باوجود پاکستان کا انرجی سیکٹر ابھی بھی کچھ ایریاز میں اچھی پرفارمنس رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ ساتھ ہی ٹریننگ فیسلٹیز اور پروگرامز ملک کے اندر بھی اور باہر بھی اچھی طرح اویلیبل ہیں۔ پالیسی لیول پر جو کمیاں ہیں ان پر ڈیٹیل میں پہلے ہی بات ہو چکی ہے، لیکن انسٹیٹیوشنل لیول کو تھوڑی اور توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ پیپر اصل میں پالیسی انسٹیٹیوشنز کی اوور آل اسٹرکچر کو ایکسپلین کرتا ہے، جس میں لیڈ منسٹریز، ریگولیٹری باڈیز اور پلاننگ انسٹیٹیوشنز شامل ہیں جو انرجی سیکٹر کو چلاتے ہیں۔ مختصر طور پر انرجی سیکٹر میں بہتری کے لیے انڈیویجول سکلز، اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز اور افیکٹو پالیسیز سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ آج ہم پاکستان میں آئی ای پی کے ارلی ایئرز اور اس کے انرجی پلاننگ سسٹم پر اثرات کو سمجھتے ہیں۔ 1980s کے شروعاتی دور میں حکومت نے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر آئی ای پی کی ایکسپرٹیز کو اسٹیبلش کیا، جو پہلے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف انرجی ریسورسز کے اندر منسٹری آف پیٹرولیم کے ذریعے چل رہی تھی۔ لیکن پیٹرولیم سب سیکٹر کی زیادہ ڈومیننس کی وجہ سے حکومت نے اس ایکسپرٹیز کو ایک اسپیشل سیل انر پلان سیل میں شفٹ کر دیا، جو پلاننگ ڈویژن کے اندر کریٹ کیا گیا۔ ساری ضروری اپروولز اور فنڈز بھی ایشو کر دیے گئے اور سیل کو انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ کا ذمہ دے دیا گیا۔ نیشنل لیول پر بہتر کوآرڈینیشن کے لیے ایک ہائی لیول کمیٹی بھی بنائی گئی، جس میں انرجی ریلیٹڈ منسٹریز اور ایجنسیز شامل تھیں۔ اس کمیٹی کا کام سینٹرل کوآرڈینیشن پرووائیڈ کرنا تھا۔ پالیسی ڈیسیژنز، پروگرام گائیڈ لائنز، مانیٹرنگ اور ایویلویشن سب اس فورم کے تھرو ہوتے تھے۔ ملٹیپل منسٹریز اور آرگنائزیشنز انر پلان پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرتی تھیں، جبکہ لیڈرشپ اور ڈائریکشن کا رول اسی کمیٹی کے پاس تھا۔ سیل اور کمیٹی مل کر انرجی سیکٹر کے لیے پالیسی آپشنز تیار کرتے جو ملک کے اکنامک آبجیکٹیوز کے مطابق ہوتے، اور جب بھی کوئی کرٹیکل نیشنل لیول ڈیسیژن ہوتا وہ ECNEC یا کیبنٹ تک ریز کیا جاتا۔ یعنی یہ سسٹم پاکستان کے انرجی پلاننگ کو آرگنائزڈ، کوآرڈینیٹڈ اور نیشنل پرائیورٹیز کے مطابق بنانے کا ایک اہم حصہ تھا۔ پاکستان کے انرجی سیکٹر کے شروعاتی سٹیپس صرف ٹیمپرری حل تھے، جب تک منسٹری آف انرجی آئی ای پی کے مطابق پراپر سسٹم بنا پاتی۔ ان میں کمیاں ضرور تھیں، لیکن پھر بھی یہ ایک اچھا قدم تھا۔ کچھ عرصے سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن دھیرے دھیرے یہ سسٹم ٹوٹنے لگا۔ اس بریک ڈاؤن کی ایک بڑی وجہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا رویہ تھا۔ سوویت یونین کے بریک اپ کے بعد بہت سی پالیسیز ریورس ہو گئیں اور سینٹرل پلاننگ کو سپورٹ کم ہو گیا۔ ورلڈ بینک نے بھی پاکستان کے انرجی سیکٹر پر پورا فوکس نہیں کیا۔ انرجی شارٹیجز نے اکانومی کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن ڈیٹیلڈ سیکٹر رپورٹس وقت پر اپڈیٹ نہیں ہوتی رہیں، جس سے پلاننگ اور پالیسی ویک ہی رہی۔ آج سیکٹر کی حالت انہی فیلیئرز کا نتیجہ ہے، اور ایکسپرٹس نے بھی انٹیگریٹڈ پلاننگ کی کمی کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا ہے۔ دوسری بڑی وجہ بیوروکریسی کا بے لگام پھیلاؤ تھا۔
پاکستان کی بیوروکریسی آج 61 فیڈرل منسٹرز اور ایڈوائزرز کو سپورٹ کرتی ہے، جن کا بہت حصہ پولیٹیکل پیٹرنیج پر بیسڈ ہوتا ہے، جبکہ زیادہ تر ملکوں کے کیبنٹس صرف 15 سے 20 ممبرز پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ اوور بلوٹڈ سٹرکچر انرجی سیکٹر کو بھی افیکٹ کرتا رہا۔ کنسولیڈیٹڈ منسٹری بنانے کے بجائے ذمہ داریاں اور ایجنسیز اور زیادہ ٹوٹ کر الگ الگ حصوں میں بانٹ دی گئیں، جس سے سسٹم اور زیادہ کمپلیکس اور کنفیوزنگ ہوتا گیا۔ آج پاکستان کا انرجی سیکٹر اسی فریگمنٹیشن، ویک پلاننگ اور ایڈمنسٹریٹو اوورلوڈ کا نتیجہ ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے سیریس، فوکسڈ اور انٹیگریٹڈ ریفارمز کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے انرجی سیکٹر کی فریگمنٹیشن بہت زیادہ ہے۔ مختلف منسٹریز اور ایجنسیز اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہینڈل کرتی ہیں۔ منسٹری آف پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز آئل، گیس اور کول کے لیے رسپانسبل ہے، لیکن کول ایکسپلوریشن اور ڈیولپمنٹ پرائیویٹ سیکٹر اور پروونشل گورنمنٹس کے ذریعے ہوتی ہے۔ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور الیکٹرک پاور کا کام دیکھتی ہے، اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نیوکلیئر پاور کے لیے۔ اربن افیئرز، فارسٹری اور وائلڈ لائف بایو میس فیول مینج کرتے ہیں، اور فوڈ، ایگریکلچر اور لائف سٹاک ایگریکلچر ریزیڈیوز ہینڈل کرتے ہیں۔ آلٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ رینیویبل انرجی اور رورل الیکٹریفیکیشن کا کام کرتا ہے۔ منسٹری آف فائنانس اور پلاننگ انرجی پرائسنگ اور ٹیکسیشن پالیسیز میں انوالوڈ ہیں، اور منسٹری آف پروڈکشن اور انڈسٹریز انرجی کنزرویشن اور پیٹرولیم ریفائننگ پالیسیز ہینڈل کرتے ہیں۔ انرجی ڈیمانڈ اور سپلائی اسیس کرنا اور انرجی بیلنسز پریپیئر کرنا انیشلی HDIP کے انڈر ہوتا تھا، لیکن اب یہ فنکشن واپس پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز منسٹری کے پاس آ گیا ہے۔ ریگولیٹری باڈیز جیسے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی پیٹرولیم پروڈکٹ ڈسٹریبیوشن اور سیفٹی سٹینڈرڈز ریگولیٹ کرتی ہے، اور نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی فیئر کمپٹیشن اور کنزیومر پروٹیکشن انشور کرتی ہے۔ پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ انویسٹرز کے لیے انسینٹیوز پرووائیڈ کرتا ہے۔ ریگولیٹری اور پرائسنگ فنکشنز کو سینٹرل منسٹریز جیسے فائنانس اور پلاننگ کے انڈر رکھا جاتا ہے، لیکن اگر ان سب کو ایک روف کے انڈر کوآرڈینیٹ کیا جائے تو سسٹم کی ایفیشنسی اور کوآرڈینیشن امپروو ہو سکتی ہے۔ یہ فریگمنٹڈ اور اوور بلوٹڈ سٹرکچر سیکٹر کو کمپلیکس اور انیفیشینٹ بناتا ہے، اور انٹیگریٹڈ پلاننگ کی بہت ضرورت ہے۔ حالات دیکھنے میں شاید مشکل لگ رہے ہوں، لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچویشن کو پیسمسٹ کی سوچنے سے کہیں زیادہ تیزی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ IEP یعنی انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ کو مکمل طور پر اور فیزز میں انٹروڈیوس کیا جائے، تاکہ ایڈمنسٹریٹو لیول پر کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ کام جلدی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں اس کے لیے ضروری انسٹیٹیوشنل میموری یعنی پرانے ریکارڈز، سٹڈیز اور بجٹ اپروولز آرکائیوز میں پہلے سے موجود ہیں۔ حتیٰ کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کا معاملہ بھی آسان ہے۔ نیشنل پلاننگ اور انرجی بیلنسز بنانے کا ہنر ہمارے پاس آلریڈی ہے، بس کرنا یہ ہے کہ ان سکلز کو HDIP سے ٹرانسفر کر کے پلاننگ ڈویژن کے ایک انرجی سیل میں لانا ہے، یا پھر نئی منسٹری آف انرجی میں شفٹ کرنا ہے۔ اس بار اس سیل کو مزید سٹرونگ بنانے کے لیے فارسٹری، ایگریکلچر اور آلٹرنیٹیو انرجی بورڈ کے ایکسپرٹس کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ اگر نئی منسٹری ابھی وجود میں نہیں بھی آئی، تب بھی پلاننگ سیل کے قیام کا کام فوراً شروع کر دینا چاہیے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انرجی سے جڑی تمام ذمہ داریاں ایک جگہ کنسولیڈیٹ کی جائیں۔ ہاں، ریگولیٹنگ ایجنسیز کی آزادی، انڈیپینڈنس برقرار رہنی چاہیے، لیکن ان کا کام ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ کے تحت ہونا ضروری ہے۔ بہتر ہوگا اگر انہیں ایڈمنسٹریٹولی ایک ہی چھت کے نیچے لایا جائے۔
پولیٹیکل ول دکھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت پبلکلی اعلان کرے کہ نئی منسٹری کا سٹرکچر کیا ہوگا اور یہ کب تک بنے گی۔ اگر ٹائم فریم واضح نہ کیا گیا تو یہ پروسیس دوبارہ فیل ہو سکتا ہے۔ منسٹری آف پیٹرولیم اور منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کو مرج کر کے ایک نئی منسٹری بنانا ابھی صرف ایک پروپوزل ہے تاکہ پالیسی میکنگ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ڈیول لائز ان دی ڈیٹیلز۔ اس راستے میں بیوروکریٹک رکاوٹیں، ٹرف پروٹیکشن اور ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود یہ مرجر وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ پرانا نظام سٹیٹس کو اب قابل قبول نہیں رہا۔ لیکن یاد رہے، یہ مرجر صرف پہلا قدم ہے، منزل نہیں۔ اصل مقصد ایک ایسا انٹیگریٹڈ فریم ورک بنانا ہے جو فیوچر کے لیے بہتر اور ٹھوس انرجی پالیسیز جنریٹ کر سکے۔ یہ ورڈکٹ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں آئی ای پی کو دوبارہ اور مکمل طور پر انٹروڈیوس کیا جائے۔ پالیسی میکرز کو صرف یہ سوچنے کے بجائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے۔ ہر کرائسس اپنے ساتھ ایک موقع لاتا ہے، اور انرجی سیکٹر کے حوالے سے یہ موقع ابھی موجود ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر انرجی پرابلمز پر توجہ بڑھ چکی ہے، اس لیے اب ریفارمز کو آگے بڑھانے کا بہترین وقت ہے۔ پاکستان میں سکلز موجود ہیں، اور اگر سیاسی ارادہ ہو تو سٹرکچرل تبدیلیاں جلدی لائی جا سکتی ہیں۔ آئی ای پی کو تیزی سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، جو انرجی سیکٹر کی ریکوری کا راستہ ہموار کرے گا، اور نتیجہ پوری اکانومی کی بہتری کی صورت میں سامنے آئے گا۔